جنازے میرے اور آپ کے گھر سے بھی اٹھتے ہیں، میرے اور آپ کے گھر سے بھی کبھی باپ کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی بھائی یا بہن کا جنازہ یا کسی کی اولاد کا جنازہ اٹھا ہوگا۔ لیکن آج ہمارے گھروں سے جنازے اٹھنے کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہمارے اوپر جو غم سوار ہوتا ہے، وہ صرف اس وقت تک کا ہے کہ جب تک اس مردے کو قبر میں دفنا نہ دیا جائے، اور مردے کو دفنانے کے بعد جب گھر لوٹ کر واپس آتے ہیں تو گھر پر بنی ہوئی جو دیگ ہوتی ہے اس پر ایسے ٹوٹ کر پڑتے ہیں کہ جیسے بھوکے کتے کسی کھانے پر ٹوٹ کر پڑے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ 3 دن تو بہت دور کی بات ہے، 3 گھنٹے نہیں گزرنے پاتے کہ دیگ کے اندر بریانی کی بوٹیاں تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور غم کی بات یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو تو ٹپکتے ہیں اس مرنے والے انسان کے لیے، لیکن اس مرنے والے انسان کے لیے مسجد میں جا کر 4 رکعت فرض نماز ادا کر کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد میں بیٹھ کر ایک پارہ تو کیا، ایک رکوع پڑھ کر اس کو ایصال ثواب پہنچانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آنسو بہاتے ہیں رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، آنسو بہاتے ہیں پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے، آنسو بہاتے ہیں لوگوں کو اپنا غم دکھانے کے لیے۔ اگر مرنے والے سے حقیقت میں اور سچی محبت ہے تو پھر اس کے ایصال ثواب کے لیے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ اگر اس سے محبت تھی، اس کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت تجھے خود کرنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ کہ کرائے کے ٹٹو بلا کر تو اپنے گھر پر قرآن خوانی کرا کر فارغ ہو جاتا۔ اور جس دن کسی کا انتقال ہوا ہے، اس سے اگلے دن کی جب صبح ہوتی ہے تو ناشتے کا اہتمام ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے کسی کی سگائی کا پروگرام کیا جا رہا ہو، اور دوپہر کا کھانا ایسے کھلایا جاتا ہے، ایسے تیار ہوتا ہے، اور ایسے مہمان آتے ہیں کہ جیسے کسی کا ولیمہ کیا جا رہا ہو۔ اور جب پہلی کوئی جمعرات آتی ہے، اس جمعرات میں کھانے کا اہتمام، دعوت دینے کا اہتمام، رشتہ داروں کو بلانے کا اہتمام، سب کو اکٹھا کرنے کا اہتمام ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے کسی کے نکاح کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جس گھر میں انتقال ہو جائے اس گھر میں کھانوں کا اہتمام شادی بیاہ ولیمہ سگائی اور جوڑوں کی طرح کیا جاتا ہے، لیکن اس گھر میں اگر اہتمام نہیں ہوتا ہے، اس گھر کے اندر رہنے والے افراد کا نماز کا اہتمام تک نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا، ذکر و اذکار کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا، تاکہ اس مرنے والے کے لیے یہ اگر اس کا بھائی تھا، یہ بھائی اسے ایصال ثواب کر دے، باپ تھا تو باپ ایصال ثواب کر دے، ماں تھی تو ماں کو ایصال ثواب کر دے۔ کرائے کے ٹٹو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مدرسوں کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ جھوٹا غم ہے، جھوٹی محبت ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ تو ایسی بے سہارا ہو جاتی ہے، اس گھر کی 4 دیواری کے میں ایسے اسے قید کر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا مجرم ہو، اس نے بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔
اب نماز کا اہتمام اس گھر میں کوئی نہیں کرے گا، بس صرف اسی کی ذمہ داری ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کوئی نہیں کرے گا، صرف اسی بیوہ کی ذمہ داری ہوگی۔ اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کوئی نہیں کرے گا، صرف اسی کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس کے گھر کے اندر رہنے والی اس کی ماں کیوں نہ ہو، اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کی بہن کیوں نہ ہو، اس کی سگی اولاد کیوں نہ ہو، یہ تمام کے تمام رشتہ دار اور یہ تمام کے تمام احباب نمازیں تک نہیں پڑھ سکتے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور اس بیوہ سے اگر ایک نماز قضا ہو جائے تو اس کا جلوس پورے محلے کے اندر، پوری رشتہ داری کے اندر نکل جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے شوہر کے لیے عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتی اور ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کرتی۔ کیا بنا دیا معاشرے کو ہم نے اور آپ نے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام نے یہ سبق مجھے اور آپ کو دیا ہے؟ کبھی سمجھا ہے اس کے بارے میں کہ اسلام آپ سے کیا کہتا ہے؟ نہ سمجھنے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے کا ارادہ ہے۔ آج معاشرے کو جو ہم نے اسلام کو روبرو کرایا ہے، جو اسلام کی پہچان کرائی ہے، وہ ہم نے اپنی بدعمالی کی بنیاد پر کرائی ہے، بد اخلاقی کی شکل میں کرائی ہے۔ وہ اسلام کے جس کے اخلاق کو دیکھ کر، جس کے کردار کو دیکھ کر، جس کی تعلیم کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، آج ہم اسی اسلام کو بدعمالیاں کر کر، بد اخلاقی کا کردار دکھا کر لوگوں کے سامنے آج ہم اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ بھائی کا انتقال ہوا ہے، باپ کا انتقال ہوا ہے، ماں کا انتقال ہوا ہے یا اولاد کا انتقال ہوا ہے، تجھے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، قرآن کی تلاوت کا تجھے اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ تیرے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام تجھے اور تیرے گھر والوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن 2 دن 3 دن 1 دن گزرنے کے بعد اسی گھر کے اندر بے نمازی بن جاتے ہیں۔ قرآن خوانی صبح ہونی ہے اور یہ 8 بجے سو کر اٹھ رہا ہے، فرائض کو چھوڑ کر قرآن خوانی کرانے کا اہتمام کرا رہا ہے۔ اور جمعرات میں بریانی کی دیگ کا اہتمام کرا رہا ہے، پورے ہفتے نماز نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، اللہ کو یاد نہیں کیا، مرنے والے کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا، اور جمعرات میں بریانی کی دیگوں کا اہتمام، قورمے کی دیگوں کا اہتمام ولیمے کی طرح کر رہا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں برس رہی ہے، اور پھر اللہ کی مدد کے یہ منتظر ہیں۔ ارے جو اپنے مردوں کے مرنے کے بعد ان کے نام پر ولیمے کی طرح کھانے کھاتے ہوں، بریانیاں بناتے ہوں، قورمے بناتے ہوں، اس قوم کے لیے اللہ مدد اتار دے گا؟ اس قوم پر اللہ کی رحمتیں اتر جائیں گی؟ اس قوم پر اللہ کی برکتیں اتر جائیں گی؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم اور یہ سبق دیا تھا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر کے اندر انتقال ہو جائے اس گھر کے اندر رہنے والی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر وہ عورت کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کا غم منائے گی۔ اور غم منانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آنسو بہاتے رہیں، لوگوں کے سامنے روتے رہیں، بلکہ اپنی تنہائی کے اندر رہ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، اور مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام گھر والے خود کریں، نہ کہ دوسروں کو بلا کر کیا جائے۔
اس گھر کے جتنے افراد ہیں 5 وقت نمازی ہو جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کا خود اہتمام کریں، قرآن نہ پڑھ سکتے ہو کوئی دوسرا ذکر کا اہتمام کر لیں، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام تو کر ہی سکتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیں۔